یہاں ضمناً ضرور عرض کروں گا کہ کیونکہ میرے مخدوم نے ان کا ذکر بڑے اچھے پیمانے سے کیا ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ جونپور کے گرد و نواح کے اندر تشریف فرمائے۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ علماء کرام 10 آئے اور 10 بڑے بڑے اونچے آئے اور 10 کو 10 سوالات دیے گئے اور کہا کہ سنو تم علم تفسیر کے بارے میں 10 سوال کرو گے، دوسرے سے کہا تم علم فقہ کے بارے میں 10 سوال کرو گے، تیسرے سے کہا تم علم بدیع کے بارے میں، تم علم معانی کے بارے میں، تم علم افلاک کے بارے میں اور تم علم اصول فقہ کے بارے میں۔ اس طرح سے 10 اصول الگ الگ اور 10 فنون الگ الگ، اس طرح کے 100 سوالات اکٹھے کر کے بارگاہ مخدوم اشرف کے اندر اب وہ 10 بڑے بڑے چوٹی کے علماء آتے ہیں۔ اب امتحان لیا چاہتا ہے حضرت مخدوم پاک کا کہ کتنے پانی میں ہیں۔ دیکھے تو صحیح، لوگ کہتے ہیں بہت کچھ ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت کچھ ہیں، ہم بھی تو ذرا آزمائیں کہ کتنا پانی ہے معاذ اللہ ان کے اندر۔ یہ اپنانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے وہ 10 لوگ آئے۔ اب ایک تو طریقہ یہ تھا کہ مخدوم پاک سارے سوالوں کے جواب خود دے دیتے، ایسا نہیں کیا، کہا ایسا کرتے تو ہماری ذات ظاہر کہاں ہوگی، ہم تو کچھ اور طریقہ اپنائیں گے۔ سب کے سب آ کر کے بیٹھ گئے، مگر ہمت کسی کے نہ ہوئی کہ پوچھ لے۔ میرے مخدوم پاک جو دل کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ پہچان گئے کہ آنے کا مقصد اصلی کیا ہے۔ مسکرائے، مسکرا کر کے باہر کی طرف دیکھا، ایک تیلی تیل بیچتا ہوا نظر آیا، اسے قریب بلایا، بلا کر کے پیار سے بٹھایا اور کہا بابو اتنا تو بتا کچھ پڑھا لکھا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ پہلے سے کیوں پوچھ لیا؟ کہا اس لیے بعد میں یہ نہ کہیں کہ پہلے ہی سے پڑھا تھا۔ کہا بابو پڑھا لکھا ہے؟ تو کہنے لگا حضور پڑھا لکھا ہوتا تو تیل بیچتا۔ کہا یہی کہلوانا تھا۔ قریب بلایا اور اپنے دہن مقدس میں جو پان کی پیک چبا رہے تھے وہ پان کی تھوڑی سی پیک نکال کر کے اس تیلی کے منہ میں دی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرا امتحان لینے والوں، اب اپنے سوالوں کو سید اشرف سے نہیں اس سے پوچھو۔ یہ تمہارے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پان کی پیک اسے کھلائی اور یہ کہا کہ اب تمام تر سوالوں کے جواب اس سے لو۔ اس نے سارے 100 سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ سبحان اللہ، سب قدموں میں لیٹ گئے۔ واقعہ تو اتنا ہی ہے نا، ختم ہو گیا کتابوں کے اندر، مگر ایوب اشرفی کا ذہن تھوڑا آگے جاتا ہے، آگے جا کر کے عالم خیال میں پوچھتا ہے اے حضرت مخدوم پاک، ہمارے باپ داداؤں کی جانیں آپ پر قربان، ان کی عزتیں آپ کے قدم مبارک پہ نثار۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور، آج جانا انداز میں آپ کو دکھانا یہ تھا کہ دیکھو ہمارے پیک کے اندر اتنا اثر ہے تو ہماری ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ اب ایسا تھا یہ کام تو ہو گیا نا، تیلی تیلی رہتا، کہتے اس سے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، ہم نے اپنا کام کر لیا، اب تو جاہل ہے جاہل ہی رہ، جو دیا تھا پھر لے لیتے۔ حضور دے کے لیا کیوں نہیں؟ اب یہ اگلا جملہ آپ کی سب کی نظر کرتا ہوں۔ سارے علماء کرام تشریف فرمائے ہمارے، اگر سمجھیں تو واقعی میں یہ نظر کرتا ہوں آپ کی۔ میں نے عرض کیا حضور جب دیا تھا تو لیا کیوں نہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں علی کے گھرانے کی شروع سے ریت چلی آ رہی ہے، ان کا گھرانہ جب کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا، واپس نہیں لیتا۔